سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا کسی عورت کو کوئی حیض والی عورت جو ہے وہ مرنے کے بعد غسل دے سکتی ہے یا نہیں، اس کا حکم جو ہے وہ کیا ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اگر عورت فوت ہو جائے، جب اس کو غسل دینے والی نہلانے والی جو عورت ہو وہ حائضہ یا نفاس والی نہیں ہونی چاہیے، وہ پاک صاف عورت ہی ہونی چاہیے، یعنی طہور والی عورت ہو، پاکی والی عورت ہو. تو لہٰذا اگر کوئی عورت اکیلے حیض والی ہو وہ غسل دے، اس کے ساتھ دیگر عورتوں کے ساتھ شامل ہو کر وہ غسل دے، تو فقہاء نے اس کو حدیثوں کی روشنی میں مکروہ لکھا ہے، لیکن اس کا غسل پھر بھی جو ہے وہ ہو جائے گا. یعنی بہتر یہ کہ ایسی عورت جو ہے جو حیض والی ہو، جس کے پیریڈ چل رہے ہوں، وہ غسل کے عمل میں میت کو نہلانے میں، یعنی عورت کو نہلانے میں وہ شریک نہ ہو، بلکہ پاک عورتیں جو وہ اس کے اندر شامل ہوں. فتاوی شامی کے اندر ینبغی ان یکون غاسل المیت للطہارہ، مناسب تو یہ ہے کہ جو غسل دینے والا ہے وہ پاک صاف ہو. قضا فی فتاوی قاضی خان ولو کان الغاسل جنبا او حائضا او کافرا جاز و یکرہ، اگر نہلانے والا کوئی جنبی ہے، حائضہ ہے یا کافر ہے تو غسل تو ہو جائے گا، لیکن اس کو جو مکروہ جو قرار دیا گیا. اس طرح فتاوی شامی کے اندر بھی ہے کہ اذا مات تشد الیہ و تغمض عینہ، جب کوئی مر جائے اس کی داڑھی جو ہے اس کو باندھا جائے، ذقن کو یعنی چن کو، اور اس کی آنکھیں بند جو ہے وہ کی جائیں. یخرج من عند الحائض والنفساء والجنب، تو اگر ان کے پاس کوئی حیض والی عورت ہو یا جنبی مرد ہو یا نفاس والی عورت ہو تو انہیں جو ہے وہ نکال دینا چاہیے، وہاں ان کو کھڑا نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ طہارت کے ساتھ جو لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں، وہ غسل والے وضو والے وہ ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو لہٰذا اگر حائضہ غسل دے ہو جائے گا، لیکن یہ مکروہ عمل ہے.